کمر سے اٹھے گا تو اس کے چہرے پر قرآن کی آیت میں ہوں گی، مسکراہٹ میں ہوں گی، اور صرف اپنے لیے نہیں۔ حدیث شریف میں ماں باپ کا کبھی بتایا، حدیث شریف میں ہے کہ حافظ قرآن کو خاندان والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کا حق ملے گا جو اپنے گناہ کرتے کرتے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، جہنم بھی بن چکے ہیں۔ جب قرآن کو کہا جائے گا اپنے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کی سفارش کر دیں، ان کو اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ تو حافظ قرآن کی ڈگری گھر والوں کے لیے بھی کام آئے۔ میرے بھائی کو بزرگ اور دوستوں، اسی طریقے سے حدیث شریف میں کہ اب تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نہیں تعلم القرآن وعلم، قرآن کو سیکھ اور سکھنا، بھائی متا متا شہید، اگر اس کو سیکھنا سکھنا تک بڑھ گیا تو شہید بنے۔ فرمایا یہاں کی تعلیم قرآن وعلم، بھائی قرآن کو سیکھ اور سکھنا، اگر اس کو سیکھنا سکھنا تک بڑھ گیا بھائی متا حجت الملائکۃ یا قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق، علی اگر تو قرآن کو سیکھتا سکھاتا مر گیا تو فرشتے تیری قبر کی زیارت کو ایسے آئیں گے جیسے بیت اللہ کی زیارت کو انسان لوگ جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ بیت اللہ کی زیارت کو جاتے اور لاکھوں لوگوں کی دلوں میں قبر میں رہ جاتی ہے، اللہ کی قسم حافظ قرآن کی قبر کی زیارت کو فرشتے ایسے آتے ہیں۔ کتنا مرتبہ ہوگا، کتنی محبت ہوگی فرشتوں کی۔ اور فرمایا قرآن کی محبت کی وجہ سے کوئی بچہ یا کوئی آدمی پڑھنا شروع کرے لیکن وہ حفظ کرنے سے پہلے، اس کو یاد کرنے سے پہلے پڑھائی کے زمانے میں مر جائے اور یاد نہیں کر پائے، حدیث ہے اور قرأ القرآن کہ کوئی حفظ کرنے سے پہلے ہی مر گیا، پڑھائی کے دوران مر گیا، پوری حدیث میں اس کی قبر میں فرشتہ آتا ہے، اس کے قبر میں فرشتہ آتے ہیں، اس کی قبر میں اس کو یاد کراتے ہیں قرآن اور اس کو پورا حافظ بنا رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ حافظ قرآن اٹھے گا اور اللہ سے حافظ قرآن ہو گئے۔ پڑھائی کے زمانے سے مرا ارادہ تھا حفظ کرنے کا، حافظ بننے کا، لیکن بن نہیں پایا، اس سے پہلے موت آ گئی تو اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں قبر میں، وہ قرآن کریم یاد کراتا ہے قبر میں، اور قیامت کے دن یہ شخص پورا حافظ نہیں تھا لیکن قیامت کے دن پورا حافظ بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ مقام ارادے کے پیچھے بات ہے، نیت کے پیچھے بات ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگوں نے قرآن سنا ہے، قرآن سننے کا کتنی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں یُدْعَوْا المستمع القرآن من والدنیا کہ جو شخص قرآن کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہٹا دیتے ہیں۔ وَيُتْبَعُ عَنْ قَارِئِ الْقُرْآنِ سُوءَ الْخِطَابِ، اور پڑھنے والے کے جو قرآن پڑھتا ہے اس کا عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ اور میں تو اللہ کی کتاب کی ایک آیت سننا خیر من کنز الذہب، کہ سونے کی کھان سے بہتر ہے۔ ایک توڑا سونا جو ہے 60 سے 1000 روپے کا ہے، تو پوری کا پوری کھان ہو جیسے پتھروں کی کھان ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرمائے تھے پوری کا پوری سونے کی کھان ہو، قرآن کی ایک آیت سننا سونے کی کھان سے بہتر۔ کھان کے اندر ہو اس سے بہتر ہے قرآن کی ایک آیت کا سننا۔ آپ نے الحمدللہ قرآن کے اندر 6666 آیتیں سنی ہے، قرآن کریم میں 6666 آیت۔ وَاسْتِمَاعُ مَا يَلِقُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ کی کتاب ایک آیت سننا خیر من کنز الذہب، جو ہے سونے کی کان سے بہتر کتاب اللہ۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا تلاوت کرنا افضل خیر افضل مما تحت العرش، عرش کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، ساتوں آسمان عرش کے نیچے، زمین عرش کے نیچے، ساری کائنات عرش کے نیچے، سارے خزانے عرش کے نیچے، سارے سمندر عرش کے نیچے، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں عرش کے نیچے ان سب سے بہتر ہے قرآن کی ایک آیت کا پاور۔ کہ قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا فرمایا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھے، کتنے گھنٹے لگتا ہے، ایک آدمی ایک آیت پڑھے، ایک آیت سب سیکھے،
اس کو چند منٹ لگیں گے ایک آیت سیکھنے. 100 رکعت نبی سے افضل ہے 100 رکعت نبی کے بعد سخنوری ہے اس سے بھی افضل. میرے عزیزوں اور دوستوں اسی قرآن کو جب انسان مرد عورت اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں خدا کی قسم ہمارے دنیا والوں کی نزدیک تو وہ گھر پیروں کے ہوں گے وہ گھر جھوپڑیوں کی شکل میں ہوں گے لیکن ان گھروں کو اللہ کے معصوم فرشتے پہچانتے ہیں. دنیا والے کی گھر پہچانتے ہیں اجی یہ کلکٹر کا گھر ہے اجی یہ ایم ایل اے کا گھر ہے اجی یہ وی آئی پی گھر ہے. میرے بھائی اللہ اس کے رسول کے یہاں وی آئی پی گھر ہوتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو کوئی سال جس گھر میں تلاوت ہوتی ہو اور اس کی الگ سے پہچان ہے اس کے ایریے ادھر مت جانا ادھر پڑھا ہے جو وی آئی پی لوگ ہے. اللہ کے یہاں وی آئی پی گھر وہ گھر ہے جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے. حدیث سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مضمون ہے ان بیوت المؤمنین لما فیہا الی العرش. فرمایا مومنین کے جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں عرش تک چوچا تک ہو گئے زمین سے لے کر 100 آسمان تک ان پر نور چھا جاتا ہے. عرش کے اوپر چمکتے ہو وہ گھر ان کی روشنی ہوتی ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کیا یہ ویائی بھی ہے. فرمایا ایسے روشن اور چمکدار ہوتا ہے یا علیفوہا مقرب السماوات السبع 100 آسمانوں کے مقرب فرشتے اس گھر کو پہچانتے ہیں. کون سے گھر کو؟ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے. 100 آسمانوں کے فرشتے جیسے کوئی بڑا منتری کا گھر ہوتا ہے وہ علاقے کے لوگ جانتے ہیں یہ گھر فلاں کا ہے. میرے بھائی جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بھلے ہی تینوں کا گھر ہو وہ بھلے ہی جھوپڑی ہو لیکن اللہ کے